يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے مال دولت، اپنے ماں باپ سب سے زیادہ اپنے رسول سے محبت رکھتے ہیں. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سارے مسلمانوں کو سنت مصطفیٰ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو تحفظ ناموس رسالت شیر ہندوستان خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس بیان کو سن کر آپ حضرات اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پائیں گے. جی ہاں دوستو، مفتی صاحب خود بیان کرتے کرتے رونے لگے. اگر آپ مفتی صاحب سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو مفتی صاحب کی اس بیان کو مکمل سنیں. اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے. ذرا سنیں مفتی صاحب کی ان باتوں. ہمارے دل میں ہمارے بچوں کی کتنی محبت ہے. میرے بھی چھوٹے سے بچے جب وہ جیل کی سلاخوں کے سامنے آ کر آنسو بہاتے تھے تو دل پر چھریاں چلتی تھی. وہ بچے جو ہمیشہ ہمارے سینے پر سوتے رہے، آج میں ان کو چھو بھی نہیں سکتا. جب وہ سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دور سے رو کر کے چلے جاتے 15 منٹ، تو کیا ہمارے دل میں بچوں کی محبت نہیں؟ کیا ہمارے گھر بار نہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہماری ماں نہیں؟ کتنے تو دن ایسے ہوئے کہ میری ماں کو دورے پڑتے رہے یاد کے لیے، تو کیا وہ ہمارے اوپر کیفیت نہیں آتی؟ کیا ہم خواہ یہ مصیبت کیوں مانی ہے؟ میری بیٹی تو جھگڑا کرتی اس بات کو کہ کیوں آپ اکیلے ہو، بہت سارے لوگ ہیں سب کا خیال کرتے ہوئے. لیکن میرے عزیزو، یہ ان کی اپنی محبت میں سارا ایک پریوار اور اس سے زیادہ میرے شاگردوں کی ایک دنیا ہے. کتنے ایسے ہیں میں جانتا ہوں کہ 8 مہینے تک نرم غذا نہیں کھائی میرے ان بچوں نے. میں جانتا ہوں ان کا صرف یہ خیال تھا کہ اندر پتہ نہیں جیل میں آپ کیا کھا رہے ہوں گے. ہم یہاں نرم غذا نہیں کھائیں گے، گوشت مچھلی نہیں کھائی. حالانکہ یہ کوئی چیز تمہارے اوپر واجب نہیں تھی. یہ حالات میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے عزیز، کسی کے وہم و گمان میں اگر یہ ہے تو نکال دے کہ میرے آس پاس کچھ نہیں ہے، میں کسی کو چاہتا نہیں، یا میرے ساتھ محبتیں نہیں ہیں. کثرت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں میرے پاس. میرے ان بھائیوں کی اور میرے بہنوں کی، میرے گھر والوں کی محبت ایسی ہے کہ ان کے گھروں کے بچوں کے معاملات بھی بغیر مجھ سے پوچھے نہیں ہوتے. اگر 8 مہینے اندر رہا تو کسی کا رشتہ نہیں، تو بات چیت میں نہیں ہے. رشتہ نہیں ہوگا جب تک یہ نہ آئے. سارے کام ڈیپینڈ رہتے تھے. مجھے بھی ان تمام چیزوں کا احساس، لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی عزت اپنی طرف. میرے عزیزوں، ہر ایک کے آنسو کے قطرے میں نے دیکھے، بھائیوں کے، بہنوں کے. میرے پاس ملنے کے لیے میرے جو شاگرد آتے ان کے، یہ اکثر جب جیل کی دیوار پر آ کر کھڑے ہوتے، ان کی آنکھیں لال، یہ آنسو بہاتے 15 منٹ ملاقات کر کے چلے جاتے. آپ کو کیا اندازہ ہے اندر کے حالات ایک دن 1 سال کے برابر لگنے لگتا ہے. گھٹتے رہتے، لیکن ایک بات کا احساس بار بار ہوتا ہے کہ یہ ساری محبتیں ایک طرف ہیں، لیکن ہم جس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں، اس کی محبت میں کوئی سمجھوتا نہیں. ایمان اسی کا نام ہے. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد، اپنے مال دولت، اپنے ماں باپ سب سے زیادہ اپنے رسول سے محبت رکھتے ہیں. جی بالکل. دعا یہی کرتے رہو جب حضور پاک کا معاملہ آئے تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اندر ہی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک قلعے پر اچانک حملہ آور ہوئے تھے. وہ قلعے میں موجود جو دشمنان اسلام تھے ان کی پارٹی چل رہی تھی. بڑے بڑے قالین صوفے بچھے ہوئے، تشتوں میں قیمتی کھانے رکھے ہوئے تھے. خالد بن ولید کے ساتھ جو لشکر ہے، یہ تو وہ غریب صحابہ تھے جو پیون لگے کپڑے پہنتے، ایک کھجور پر پورا دن گزارتے. جب یہ اس قلعے پر حملہ آور ہوئے تو دشمنان اسلام جو تھے وہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہ جتا سکے، بھاگے. سب سارا مال سب چھوڑ کر بھاگے، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی قتل قتال کے پورا قلعہ فتح کیا خالد بن ولید. اب سنو،
جو صحابہ تھے وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، کیونکہ یہ عرب کے لوگ ایسے مہنگے قالین نہیں دیکھے تھے، ایسے مہنگے صوفے، اتنے قیمتی خزائیں انہوں نے دیکھی نہیں تھی. سب جمع کرنے لگے، سب جمع کرنے لگے. خالد بن ولید نے کہا خبردار ہاتھ مت لگانا، سب ہٹ گئے، سب ہٹ گئے. چند صحابہ کو بلائے، یہ سب جمع کرو، اس کو آگ لگا دو. پورے مال غنیمت تھا، آگ لگا دیا. تو جو صحابہ جو کہنے لگے کیا یہ اچھا ہوتا یہ سب میں آپ تقسیم کر دیتے، یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں، عرب میں ہم لے جاتے تو یہ بہت مہنگی چیزیں ہیں. خالد بن ولید نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا اگر تم کو بھی ان تمام چیزوں کی عادت لگ جائے تو تم تو ویسے ہی بھاگو گے جیسے یہ بھاگے. دوستو ایک اور ویڈیو دیکھیے، جیل کے اندر ایک چور نے مفتی سلمان اظہری صاحب کو نصیحت کی، ذرا سنیں. چور نے مجھے نصیحت کیا، جو تقریباً 16 یا 17 مرتبہ چوری کے کیس میں اندر آیا، اور اس کا معمول ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ چوری اچھی چیز ہے، لیکن ان کا پیشہ ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. تو اس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ہم اتنی مرتبہ جیل آئے گئے لیکن چوری چھوٹتی نہیں ہے، اور آپ ایک بار جیل آ کر کے حق بات بولنا مت چھوڑنا. کیا تو یہ بات ہمیں دل پہ لگی، اور اچھی بات ہے کہ ہم کوئی ایسا گناہ کر کے یا کرائم کر کے تو نہیں آئے تھے. یہ اور بات ہے کہ اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. جی بالکل. انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا، وہ بھی سمجھ جائیں گے، ہم بھی سمجھ جائیں گے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. اجازت اگر لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. بولا لو یا نبی مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے. بولا لو یا نبی مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے. بولا لو یا نبی مجھ کو زمزم کا وہ پینا یاد آتا ہے. مجھے رہے رہے کہ زمزم کا وہ پینا یاد آتا ہے. دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں. دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں. دل میں نبی کی
سرکار کی گلی میں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، لحد میں اپنی بخشش کا حوالہ ہم بھی دیکھیں گے، لحد میں اپنی بخشش کا حوالہ ہم بھی دیکھیں گے، لحد میں اپنی بخشش کا لحد میں اپنی بخشش کا حوالہ ہم بھی دیکھیں گے، رخ سرکار سے پھیلا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، رخ سرکار سے پھیلا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، دل میں بساؤ مومنو الفت رسول کی، 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 جنت میں لے کے جائے گی نسبت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی نسبت رسول کی،